سورہ کاف کی آیت 86 میں حضرت ذوالقرنین کے سفر کا ذکر ہے جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر پہنچے۔ آیت بیان کرتی ہے کہ انہوں نے سورج کو ایک سیاہ کیچڑ والے چشمے میں ڈوبتے ہوئے دیکھا جسے عربی میں عین حامیہ کہا گیا ہے۔ صدیوں تک کلاسیکی تفسیر نے اس دور کے جغرافیائی علم پر انحصار کیا۔ علماء کرام نے اس کی تشریح یوں کی کہ ایک شخص کسی بر اعظم کے انتہائی مغربی کنارے پر کھڑا ہے اور سورج کو ایک گدلے اور سیاہ سمندر کے افق میں ڈوبتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ تاہم جدید دور کے ناقدین اکثر اس کلاسیکی تشریح پر ایک سخت اعتراض اٹھاتے ہیں۔ وہ آیت میں استعمال ہونے والے ایک مخصوص عربی لفظ وجدہا کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس کا واضح مطلب ہے اس نے پایا۔ ناقدین کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم یہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ حضرت ذوالقرنین کو سورج ڈوبتا ہوا محسوس ہوا یا محض ایسا نظر آیا، بلکہ قرآن کریم بڑے حتمی انداز میں کہہ رہا ہے کہ اس نے حقیقت میں سورج کو اس چشمے میں ڈوبتے ہوئے پایا۔ اس بنیاد پر شکوک پیدا کرنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کریم یہاں سائنسی لحاظ سے ایک غلط دعویٰ کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اپنے اس اعتراض کو منطقی طور پر مضبوط بنانے کے لیے شکوک پیدا کرنے والے اسی صورت یعنی سورہ کاف کی چند آیات پیچھے یعنی آیت نمبر 65 کا حوالہ دیتے ہیں۔ آیت 65 میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر سے ہوتی ہے تو قرآن انہی الفاظ میں بیان کرتا ہے فوجدا عبدًا من عبادنا، پس ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا۔ سیم لفظ ناقدین دلیل دیتے ہیں کہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کو حقیقت میں یعنی فزیکلی پایا تھا۔ یہ محض کوئی زاویہ نگاہ یا نظر کا دھوکہ نہیں تھا بلکہ 100% فزیکل ریالٹی تھی۔ لیکن ذرا سوچئے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی کلاسیکی تشریحات غلط تھی؟ ہرگز نہیں۔ کلام الہی کی حکمتیں اور اس کی لیئرز لامحدود ہے۔ پچھلے ادوار میں اس وقت کے جغرافیائی علم کے مطابق جو زمینی تشریح کی گئی وہ اپنے دور کے لحاظ سے بالکل بجا تھی، لیکن قرآن مجید ہمیں بار بار آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر یعنی تدبر کا حکم دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ اس کائنات کے ذرے ذرے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ چونکہ ہمارا علم ہمیشہ سے محدود ہے اور اللہ تعالیٰ کی کائنات کے راز لامحدود، تو کیوں نہ آج ہم اپنے اسی محدود علم کے ساتھ اس منظر کو ایک بالکل نئے اور مختلف زاویے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ اس آیت کے الفاظ میں زمین کے ساتھ ساتھ ایک بہت گہری اور فلکیاتی حقیقت بھی پوشیدہ ہو؟ کیا ہو اگر ذوالقرنین نے واقعتاً سورج کو ڈوبتے ہوئے پایا ہو، لیکن زمین کی مٹی پر نہیں بلکہ کائنات کی لامحدود وسعتوں میں؟ آئیے خلا کی گہرائیوں کا سفر کریں اور عین حامیہ کی اصل ساخت کو ڈیکوڈ کریں۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ حضرت ذوالقرنین نے واقعی کیا پایا تھا، ہمیں سب سے پہلے ان کے سفر کے حیران کن پیمانے یا اسکیل کو سمجھنا ہوگا۔ قرآن کریم ان کے سفر کے طریقے کو بیان کرنے کے لیے ایک خاص لفظ استعمال کرتا ہے، سببا، فاتبع سببا، بس اس نے ایک راستے کا پیچھا کیا۔ کلاسک عربک میں سببا کا مطلب محض کوئی کچی سڑک یا پگڈنڈی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اوپر چڑھنے کا ذریعہ، اوپر کی طرف کھینچی ہوئی رسی یا دو مختلف مقامات کو جوڑنے والا ایک باقاعدہ راستہ۔ اگر ہم اسے جدید یعنی تھیوریٹیکل ایسٹرو فزکس کی اینک سے دیکھیں تو یہ اصطلاح انٹرسٹیلر یعنی ستاروں کے درمیان یا انٹر گیلیکٹک یعنی گیلیکسیز کے درمیان سفر کی طرف مضبوط اشارہ کرتی ہے، جیسے کسی کائناتی پل کو عبور کرنا یا زمان و مکان کو موڑ کر سفر کرنا۔ حضرت ذوالقرنین محض کسی زمینی بر اعظم پر پیدل نہیں چل رہے تھے، وہ آسمانوں کے کائناتی راستوں پر سفر کر رہے تھے۔ کائنات کے اس عظیم اور شاندار مقام سے وہ عین کیا تھا جس کا انہیں سامنا ہوا؟ آئیے ذوالقرنین کے سفر میں آنے والے اس لفظ عین کا گہرائی سے تجزیہ کرتے ہیں۔ عام طور پر زمینی سیاق و سباق میں عین کا ترجمہ پانی کا چشمہ کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اسے کائناتی پیمانے پر دیکھیں تو حیرت انگیز طور پر جدید ایسٹرو فزکس میں بلیک ہول کو بھی کشش ثقل کا ایک کنواں یعنی گریوٹی ویل کی کہا جاتا ہے، جو اپنے ارد گرد کی ہر چیز کو اپنے اندر کھینچ لیتا ہے۔ لیکن بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی۔ کلاسک عربک میں لفظ عین کا سب سے بنیادی اور اولین مطلب ایک آنکھ ہے، انسانی آنکھ۔ عربی ادب اور کلاسیکی شاعری کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو عین کا سب سے بنیادی مطلب آنکھ ہی ہوگا۔ عربی کے عظیم ترین شاعر المتنبی سے لے کر جریر تک جب بھی کسی نے
آنکھوں کی پراسرار گہرائی یا کشش کا ذکر کیا ہے تو عین یا عیون کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اردو میں بھی ہم محبت سے کسی کو قرۃ العین یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہتے ہیں۔ تو جب قرآن کریم کائنات کے ایک پراسرار اور گہرے ترین مقام کو عین کہہ رہا ہے تو در حقیقت وہ ہمیں کائنات کی اس دیو قامت آنکھ کی طرف اشارہ کر رہا ہے جسے آج ہم بلیک ہول کہتے ہیں۔ اب ذرا ان دونوں باتوں کو ملائیں۔ ایک کائناتی کنواں جو دیکھنے میں بالکل ایک آنکھ جیسا ہے